امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، گناہ۔ گناہ ایک طاقتور زمیندار ملک حیات خان کے گرد گھومتا ہے، جو خود کو اس وقت ایک بے بس حالت میں پاتا ہے جب اس کی بیوی گل نور اپنے بیٹوں کے ٹیوشن ٹیچر احمد کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ تسلی کی تلاش میں ملک کے سسرال نے تجویز پیش کی کہ وہ ان کی دوسری بیٹی گل مہر سے شادی کر لے، اور ہچکچاتے ہوئے ملک اپنے پیچھے چھوڑے گئے بچوں کی خاطر راضی ہو جاتا ہے۔ تاہم پیچیدگیاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ایک پرعزم SHO سبیحہ جائے وقوع میں داخل ہوتی ہے۔ وہ اس کیس کی تفتیش شروع کرتی ہے اور ایسے شواہد سے پردہ اٹھاتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ گل نور کی گمشدگی محض آنکھوں سے ملنے والا ایک دھوکہ ہے۔ اس ڈرامے کو ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، رضیہ۔ رضیہ 2023 کی ایک پاکستانی ٹیلی ویژن منی سیریز ہے جسے ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماہرہ خان، شہیرہ جلیل الباسط، مومل شیخ اور محب مرزا شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو محسن علی نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ کامران آفریدی اور ہنا امان نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 6 اقساط ہیں۔ منی سیریز خواتین کی حیثیت اور مسائل کے حوالے سے معاشرے کے سماجی مسائل پر مبنی ہے۔ اس کی کہانی رضیہ کے گرد گھومتی ہے، جو اس کے گھر میں پہلی پیدا ہونے والی بیٹی ہے، جہاں ہر کوئی لڑکا چاہتا تھا۔ یہ سیریز آزادی کی طرف اس کے سفر کا بیان کرتی ہے، اور اس کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب اس کا بھائی پیدا ہوا اور گھر کی روشنی بن گیا۔ نمبر 6، کانٹریکٹرز۔ کانٹریکٹرز نگار اور راشد ایک بزرگ جوڑے کے بارے میں ایک بہت ہی غیر معمولی کہانی ہے، جو سارہ کے ساتھ اپنے کرایہ دار کے طور پر رہتے ہیں۔ سارہ سے ناواقف اس کا ذاتی المیہ راشد اور نگار سے جڑا ہوا ہے، جس کے لیے وہ خود کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ یہ جرم انہیں سارہ کی گہرائی سے دیکھ بھال کرنے اور اسے اپنے بچے کی طرح برتاؤ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کی خواہش مند سارہ کو راشد اور نگار نے تعاون کا وعدہ کیا ہے، تاہم وہ کانٹریکٹ کلرز کے طور پر اپنے اصل پیشے کو چھپاتے ہیں۔ وہ سارہ کی تعلیم کو فنڈ دینے کے لیے ایک ریٹائرڈ سرکاری اہلکار بدر سے ایک حتمی معاہدہ قبول کرتے ہیں، تاہم یہ آخری اسائنمنٹ ابھی تک ان کے لیے سب سے زیادہ چیلنجنگ ثابت ہوئی۔ سارہ نے بھی ان پر شک کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، ایک تھی لیلا۔ جیسا کہ نام سے پتہ چلتا ہے، شو لیلا نامی لڑکی کی پیروی کرے گا جو لاپتہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں اداروں کے نارمل رد عمل کو ظاہر کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ کس طرح پولیس مجرم کے اغوا پر غور کرنے کے بجائے فرار ہونے والے پر الزام لگاتی ہے۔ کہانی اس بات کا پردہ چاک کرتی ہے کہ واقعی لیلا کے ساتھ کیا ہوا اور اسے کس طرح دھوکہ دہی کے طویل راستے سے گزرنا پڑا۔ ڈرامہ اس بات پر بھی روشنی ڈالے گا کہ معاشرے کے لیے خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے برعکس ان پر انگلی اٹھانا کس طرح آسان ہے، کیونکہ لیلا کی بازیابی کے بعد ہی وہ ان ملزمان کو شرمندہ کر دیتی ہے جو ان کی اپنی غلطیوں پر آنکھیں باندھے کر لیتے ہیں۔ اس ڈرامے کو ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 6 اقساط ہیں۔ نمبر 4، سرے راہ۔ ڈرامہ سرے راہ مجموعی طور پر تبدیلی کو اپنانے اور پاکستان کی خواتین کے لیے تمام وزن کم کر کے اونچی اڑان بھرنے کے خیال پر بحث کرتا ہے۔ سرے راہ ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈرامہ ہے جس میں ان کہانیوں پر بحث کی گئی ہے جو ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم ان پر روشنی ڈالنے سے کتراتے ہیں۔ سرے راہ ان خواتین کی کہانیاں شیئر کرے گا جو بچپن کی شادیوں کا شکار ہیں، ایسی لڑکیاں جو صرف اپنے جنس کی وجہ سے ہیریسمنٹ کا شکار ہیں، بیٹیاں جو اپنے باپ کی مدد کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ ان کی عزت داؤ پر لگ جائے گی، اور خواجہ سرا انٹرسیکس کمیونٹی کے افراد جو اپنی شناخت کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔
نچلے متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی رانیہ، جس کا کردار صبا قمر نے ادا کیا ہے، وہ ہمیشہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، لیکن ان کے حالات نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 6 اقساط ہیں۔ نمبر 3، برزخ۔ برزخ ایک پاکستانی ٹیلی ویژن فینٹیسی ڈرامہ سیریز ہے جسے عاصم عباسی نے لکھا اور ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فواد خان، صنم سعید اور سلمان شاہد شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ZEE5 اور زندگی چینل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 6 اقساط ہیں۔ اس ڈرامے کو شیلجا کیجریوال اور وقاص حسن نے پروڈیوس کیا ہے۔ نمبر 2، جرم۔ جرم ایک سنسنی خیز ڈرامہ سیریز ہے جو آئلہ اور دانیال کے سفر کی پیروی کرتی ہے، ایک نوبیاہتا جوڑا جن کی زندگی اغوا کے ایک تکلیف دہ واقعے سے بدل جاتی ہے۔ واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جو ان کے خاندان اور ان سے وابستہ افراد کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ ہر ایپیسوڈ کے ساتھ جرم ناظرین کو حیران کن انکشافات اور غیر متوقع موڑ کی رولر کوسٹر سواری پر لے جاتا ہے۔ ان کے راز، جھوٹ اور دوغلے پن کے کھلتے ہی خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خاندان کے ہر فرد کے مشکوک ماضی کو منظر عام پر لانے کی وجہ سے واقعے کی تفتیش پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے تناؤ بڑھتا ہے، رشتے آزمائے جاتے ہیں، اتحاد بنتے اور ٹوٹ جاتے ہیں اور ہر کوئی مشتبہ ہو جاتا ہے۔ ہر گزرتے ہوئے واقعے کے ساتھ داؤ پر لگ جاتا ہے اور سچائی کو بے نقاب کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیا انصاف ملے گا یا خاندان کا جھوٹ اور فریب کا جال جرم کو چھپانے کے لیے کافی ہوگا؟ اس ڈرامے کو شاہ یاسر نے لکھا ہے، مہرین جبار نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں وحاج علی، طریف شاہ سلیم، عتیقہ اوڈو، محمد احتشام الدین، طوبہ صدیقی، جہال سرحدی اور تزین حسین شامل ہیں۔ نمبر 1، ہم دونوں۔ ہم دونوں ڈرامہ ایک خوشگوار شادی شدہ جوڑے کی ایک رومانوی کہانی ہے جو روایتی خوشی سے شادی کرنے والوں کے دھکیانوسی تصورات کو توڑ رہا ہے۔ جن کے پاس کچھ بچے ہیں، تاہم عمر اور ماہی اس سے بہت مختلف ہیں کہ ہمارا معاشرہ کیسے کام کرتا ہے۔ انہوں نے بچے پیدا کرنے کے بارے میں سوچے بغیر اپنی شادی شدہ زندگی کو جاری رکھنے کا باہمی فیصلہ کیا ہے۔ تاہم سب کچھ تب بدل جاتا ہے جب ان کے گھر کے سامنے کے صحن میں ایک چھوٹی بچی رہ جاتی ہے۔ وہ اس کی دیکھ بھال کے پابند ہے۔ اس بچی کے پیچھے کی کہانی کو ایک دلکش اینیمیٹڈ انداز میں پیش کیا گیا ہے جسے نوجوان بچے نے بیان کیا ہے۔ چھوٹی بچی پریشے بتاتی ہے کہ کس طرح ایک خوفناک بوڑھا آدمی بھاؤ اپنی ماں سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے والد نے آ کر اس کی ماں کو بھاؤ سے بچایا اور خوشحال زندگی کے لیے بھاگ گئے۔ پھر پریشے ان کی زندگی میں آئی، لیکن بھاؤ واپس آیا اور ان کی زندگیوں کو دوبارہ خراب کرنا شروع کر دیا۔ اس ڈرامے کو ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں احسن خان اور ہیرا مانی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو عابس رضا نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔